الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بھائیو، دوستو، بزرگو، عزیزو، آج ہمارے سامنے سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ ہماری اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری کو ادا کرنا. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے جس کو مجھے اور آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے. آج ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں وہ سارا ارد گرد کا ماحول ایسا کفریہ، ایسا شرکیہ اور ایسا بے دین ہے کہ ایسے ماحول میں ہمارے اولاد کی صحیح تربیت کرنا، ان کو صحیح تعلیم دینا، ان کی عقائد کو درست کرنا، یہ ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بچے کے پیدائش کے وقت، اس کے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے جو اس کے کانوں میں بیج بوئے جائے وہ اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے. پہلے دین کا یہ سبق ہے کہ بچہ دنیا میں آیا، آنکھیں کھولی، ابھی پہلی سانس لے رہا ہے، فوراً اس کے کانوں میں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی برائی کے بیج کو بویا، نبی کی رسالت کا بیج بویا گیا، اقامت صلاۃ کا بیج بویا جا رہا ہے، دعوت کا بیج بویا جا رہا ہے. اور آج سائنس نے بہت ریسرچ کیا، سائنس نے بہت اسٹڈی کی، اس کے بعد ان کا یہ فیصلہ ہوا. کس بات پر انہوں نے اسٹڈی کی اور ریسرچ کیا کہ ایمان والا اتنے گناہوں کے ماحول کے باوجود کہ چاروں طرف گناہ ہی گناہ کا ماحول ہے، گھر میں جتنے افراد ہیں ہر فرد کا الگ سے موبائل ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ، موبائل کا زمانہ، گوگل پر جو سرچ کرو مل جاتا ہے. ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں. ایسے گناہوں کے ماحول میں پلتا ہے، اس کی پرورش ہوتی ہے، اس کے باوجود اس کے اندر کی ایمانی جو حرارت ہے وہ کہاں سے آتی ہے کہ کسی نے اللہ کے حبیب کے اوپر گستاخی کر دی تو ایک ایمان والے کا خون کھول جاتا ہے. کسی نے اگر کسی مسجد کی طرف انگلی کر دی، پتھر بھی مار دیا، کنکری بھی مار دی تو ایک ایمان والا جوش اور جلال میں آ جاتا ہے. تو سائنس نے ریسرچ کیا کہ یہ جذبہ اور یہ ایمانی حرارت کہاں سے ملتی ہے.
تو بہت ریسرچ کرنے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ بچہ جب ایمان والے کے گھر پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان اور اقامت جو کہی جاتی ہے اس کی یہ حرارت ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ جو پیدائش کے وقت جو کلمات کہے گئے ان کلمات کا اتنا زیادہ اثر ہے کہ اب اس کی رمق پوری زندگی باقی رہتی ہے۔ اگر صحیح معنی میں اور آپ اپنے اولاد کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری ادا کریں اور ان کے ارد گرد کے ماحول کو دیندار بنانے کی کوشش کریں تو پھر کیسی حرارت پیدا ہو سکتی ہے اور کیسا ایمانی ولولہ اور جذبہ میری اولاد میں اور آپ کی اولاد میں پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ کل مولود یولد علی الفطرہ، وہ فطرت پر، دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی فطرت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی رکاوٹ نہ ہو تو وہ فطرت اسلام بڑا ہونے کے بعد وہ دیندار بنے گا، مذہب اسلام کو ایکسیپٹ کرے گا۔ لیکن پھر کسی یہودی ماحول میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ یہودی بن جاتا ہے، نصرانی ماحول میں پیدا ہوتا ہے تو نصرانی بن جاتا ہے، مجوسی ماحول میں پیدا ہوتا ہے تو مجوسی بن جاتا ہے۔ اور میں اور آپ الحمدللہ ایک ایمان والے کے گھر پیدا ہوئے، مسلمان کے گھر پیدا ہوئے تو میں اور آپ مسلمان ہیں۔ تو پیدا ہونے والا ہر بچہ تو دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر جیسا ماحول ملتا ہے بچہ ویسا بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو دیندار بنانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بچہ جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے، بچہ کاپی کرتا ہے۔ بچے نے دیکھا کہ میرا باپ روزانہ فجر میں اٹھ کر کے مسجد میں جاتا ہے، اب بچہ جب باشعور ہوگا، تھوڑا بڑا ہوگا تو بچہ بھی باپ کے پیچھے پیچھے بھاگ کر مسجد میں آئے گا، کیونکہ اس نے بچپن ہی سے دیکھا ہے کہ باپ نماز کا پابند ہے۔ ماں کو بچے نے ہمیشہ قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، بچہ یا بچی ہر وقت دیکھتی ہے کہ اماں قرآن پڑھتی ہے۔ اب بچہ جب باشعور ہوگا، اگرچہ اس کو قرآن پڑھتے نہیں آتا لیکن وہ ماں کی نقل کرے گا گھر میں۔ اس لیے بچہ جب بڑا ہوتا ہے تھوڑا تو جو گھر کی جو بولی ہوتی ہے وہ بچہ خود بولنے لگتا ہے، اماں، ابا، گلاس، پانی۔ کوئی کس نے سکھایا بچے کو؟ کوئی سکھانے گیا اس کو یہ مادری زبان؟ کہ گھر کے ماحول سے بچے نے سیکھا، اس نے پورا کیچ اپ کیا جو بچپن سے دیکھا۔ جب بے شعور تھا بچہ، دیکھتا آیا، جب باشعور ہوا تو اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ گھر میں بچے نے گالیاں ہی گالیاں سنی ہیں، ماں اور باپ کو لڑتے اور جھگڑتے دیکھا، گالی گلوچ کرتے ہوئے دیکھا، تو بچہ باشعور ہونے کے بعد گالی بولتا ہے۔ گھر والے کہتے ہیں کہ مول صاحب وہ گارو بولے کوئی کوئی نہیں آتی بری گارو۔ کس نے نہیں سکھائی اس کو؟ یہ گھر کے ماحول سے سیکھا بچہ۔ اس لیے دوستو آج کے ماحول میں اولاد کی صحیح تربیت کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے اوپر۔ ہماری نوجوان بیٹیاں مذہب اسلام کو چھوڑ رہی ہیں۔ کیوں چھوڑ رہی ہے؟ کون بہکانے گیا اس کو؟ کہ ایسی کفر اور شرک کے ماحول میں انہوں نے پرورش کی کہ کبھی دین اسلام کی عظمت معلوم ہی نہیں ہوئی، چند کوریوں کے خاطر اپنے ایمان کو بیچ لیتی ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہمارے سامنے آئے، ایک مسلمان بیٹی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ نکاح کر لیتی ہے اور اپنا مذہب اسلام چھوڑ دیتی ہے، مرتد ہو جاتی ہے۔ کس نے ان کے اوپر محنت کی؟ آج تو ایک عصری تعلیم کا ایک عجیب بھوت ہمارے اوپر سوار ہو گیا ہے کہ بچہ جیسے ہی باشعور ہوتا ہے نہیں تو ایک ماں باپ کا ایک فوکس بچے کے اوپر ایسا ہوتا ہے عصری تعلیم کا، دنیاوی تعلیم کا، کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، لائر بن جائے، LLB کی ڈگری حاصل کر لے۔ بچپن یہاں تو بہت اچھا ماحول ہے، ہمارے وہاں دیکھیں کہ صبح سے 8:30 بجے سے اسکول شروع ہو جاتا ہے، 8 بجے سے ٹیوشن کلاسز شروع، کہ ابا کا فون آتا ہے کہ بھائی میرے بچے کو چھٹی دے دو، مول صاحب ٹیوشن جانا ہے۔ جو زمانہ قرآن سیکھنے کا ہے، ایمان مجمل مفصل سیکھنے کا ہے، وہ زمانہ ہم برباد کر رہے ہیں بھوت سوار ہونے کی وجہ سے۔ اس سے منع نہیں ہے اپنی
اپنی اولاد کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینے کی ضرورت ہے. آج اچھے اچھے لائرز کی، ڈاکٹروں کی، انجینئروں کی بہت ضرورت ہے امت کو، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن پہلے دین کی جو بنیادی تعلیم ہے ہم اپنی اولاد کو دلائیں کہ مدرسے کی تعلیم میں کوئی گٹلی نہیں. جو اس کی دین کرنے کا، جو پڑھنے کا جو ماحول، روزانہ کو جو معمول ہے جس میں قرآن سکھایا جاتا ہے، اسلام کی بنیادی باتیں، عقائد کے گھونٹ اس کو پلائے جاتے ہیں جس زمانے میں، کہ اس کے بعد ہم اسکول بھیجیں گے، ٹیوشن بھیجیں گے. ایک مرتبہ ہمارے مالوی کے اندر جو ہے ایک بچہ ہے، وہ مدرسے آتا نہیں تھا، کئی دن ہو گئے، تو ٹرسٹیوں کی طرف سے مشورہ ہوا کہ اس کے ابا کو ملا جائے کہ کیوں مدرسے نہیں آتا آپ کا بیٹا. اس کا باپ وکیل تھا. جب اس کو ملا گیا تو اس نے یہ کہا کہ مول صاحب ٹیوشن જેટલા બધા જોઈન કરી દીધેલા છે કે હવે કઈ મદરસાનો ટાઈમ એડજસ્ટ થતો નથી, પછી ઘરમાં મશવરો કર્યો કે મદરસો છોડી દો, કોઈ મોલ સાહેબને અસર પછી બોલાવીને પઢાઈ લઈશું. دیکھو دوستو، یہ سوچ ہماری ہوتی جا رہی ہے، ہماری اولادیں بے دین بنتی جا رہی ہے، ابتداء کی ہوا چل رہی ہے. کسی کے جانسے میں آ کر ہماری بچی مذہب اسلام کو چھوڑ دیتی ہے. رات کو 2 بجے بیٹا گھر میں سونے کے لیے آتا ہے تو باپ کی ہمت نہیں ہوتی کہ باپ پوچھے کہ بیٹا اتنی رات کہاں سے آ رہا ہے، اتنا وقت کہاں گزارا تم نے، کس کے ساتھ پھر رہا تم. بیٹی اسکول سے 2 گھنٹے لیٹ آئی تو اس کی کلاس لو، کہاں گئی تھی تم، چھٹی تیری 5 بجے ہوتی ہے، 8 بج گیا، سورج غروب ہو جائے تو ابھی گھر میں آ رہی ہے، کہاں گئی تھی. یہ ذمہ داری ہے باپ کی اور ماں کی پوچھنے کی. ہم اپنی اولاد کو آوارہ چھوڑ دیں گے، دوسروں کے حوالے ہو جائے گی. بچی فون پر کس کے ساتھ بات کر رہی ہے، کون ایسی فرینڈ ہے جو روزانہ اس کے ساتھ گھنٹوں بات کرتی ہے، تحقیق کرو اس کی، کہیں فرینڈ کے بہانے کوئی دوسری جگہ بات نہ کر رہی. ہمارے گھر کوئی انجان آدمی ایک دن آیا، دوسرے دن آئے تو فوراً اسے منع کر دو، چاہے آپ کا دوست ہی کیوں نہ ہو. گھر کا عادی اللہ کے واسطے کسی کو نہ بناؤ. مسلموں کو چھوڑو، ہم غیر مسلموں کا بھروسہ کر لیتے ہیں. ایک دن آیا ہماری دوستی کے بہانے سے، دوسرے دن آیا، وہ آ رہا ہے ہماری بیٹی کو، ہماری بہن کو پھنسانے کے لیے. اس لیے اس ماحول میں ایسی چوکنا رہنے کی بہت ضرورت ہے. ہماری جوان بیٹیاں کہیں دوسروں کے حوالے نہ ہو جائے، کہیں مذہب اسلام کا سودا نہ کر لیں. چھوٹی چھوٹی 15-16 سال کے بچے، ینگسٹر، ابھی جوانی کی شروعات ہیں، ایسی کارگزاریاں سننے کو آئی کہ پہلے وہ کوریکس پیتے تھے، اب دارو کی باٹلی لے کر کے جاتے ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک گامک برادری آدمی ہے جو آدیواسی ہم کہتے ہیں، اس سے تھوڑی اوپر کا، تو گامک کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا ایک آدمی تھا. تو دکان پر بازار میں مجھے کہنے لگے مول صاحب تمہارا مسلم પોયરાઓ રોજ પેલી ચાયની લુક્કર પર આવીને પહેલા સિગરેટ લઈને આવતા હતા, હવે દારૂની બાટલી લઈને આવીને રોજ જ દારૂ પીવે, નશામાં ડૂબ થઈને રોજ જ અહીંયા હોઈ જાય, 12-1-2 વાગે ઘેર જાય. બોલે ऐसा माहौल है. और मैंने यहाँ आकर के सुना कि यहाँ भी ऐसा माहौल बनता जा रहा है. तो क्या करें हम कि सबसे पहले अपने घर के माहौल को दीनदार बनाएं, 5 वक्त की खूब पाबंद बने नमाज के, घर का हर वक्त नमाजी हो, घर में किताबी तालीम हो और घर में सुन्नतों के मुजाकरे हो. घर में तालीम का चैप्टर खत्म हुआ तो कुछ देर सुन्नतों का मुजाकरा करो. अभी खाना खाना है तो उससे पहले कि भाई खाने की सुन्नतें क्या है, नबी का तरीका क्या है. उसके बहुत आसान गुजराती किताबें भी उसके ऊपर लिखी गई. अभी मुफ्ती अबू बकर साहब पटनी दारुल जामिया तालिमुद्दीन दाभेल के उस्ताद हदीस व तफसीर, उन्होंने किताब लिखी है सुनन व आदाब, जो पालनपुर से उसका गुजराती भी हुआ है. वो किताब रखो अपने घरों में. उससे भी आसान अगर कोई किताब आपकी नजर में गुजराती हो तो वो रखो, जो सही सही नमाज आपको सिखावे, सुन्नतें सिखावे, खाने का तरीका सिखावे. वरना दोस्तों हमारा माहौल बेदीन बनता जा रहा है.
ہماری اولاد کی تربیت کرنا بہت مشکل ہو رہی ہے. تو ہمارے گھر کے ماحول کو، ارد گرد کے ماحول کو دیندار بناوے. روزانہ گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو، ماں قرآن پڑھ رہی ہو، باپ قرآن پڑھ رہا ہو، بڑے بھائی بہن قرآن پڑھ رہے ہو. اور جب بچہ باشعور ہو جاوے تو سب سے پہلے اس کو مکتب کے ساتھ جوائن کر دو. ابھی ہمارا تعلیمی کیمپ تھا کوسمبا میں، تو مولانا احمد صاحب تنکر بھی فلاح دارین ٹرکسر کے شیخ ثانی، جن کے بارے میں مرحوم رئیس حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاکودروی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر یہ آدمی زندہ ہے وہاں تک ارد گرد کے ماحول میں بے دینی نہیں پھیل سکتی. اتنا فکر مند آدمی ترکسر میں شیخ ثانی. تو ان کا اصلاحی بیان تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ مکتب جو ہے، مکتب اب تو ہمارے بچوں کے لیے سب سے محافظ کوئی قلعہ ہے، ہماری بچوں کی حفاظت کرنے والا عقائد کی تو یہ مکتب ہے. جو صبح میں چھوٹے چھوٹے بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں مدرسے میں، یہ مدرسے کو معمولی مت سمجھو، فکر کے ساتھ اپنے بچوں کو بھیجو وہاں. ہماری گلی کا، ہمارے محلے کا ایک بھی بچہ مکتب سے الگ نہ ہو. ٹیوشن کا ٹائم، اسکول کا ٹائم سب چھوڑ دو اس وقت میں، کہ نہیں 3 گھنٹے میرا بچہ مدرسے میں جا کر کے قرآن سیکھے گا، عقائد سیکھے گا. کیونکہ آپ اندازہ لگائے 100% میں سے 10% جماعت کے ساتھ لگتے ہیں تبلیغ میں. یہ 10% تو مبالغتاً کہہ رہا ہوں، ورنہ 5% یا 7%. اور دوسرے 5% مدرسوں دارالعلوم میں جاتے ہیں بڑے ہونے کے بعد. دوسرا 85% طبقہ امت کا ایسا ہے جو مکتب میں سیکھے گیا، وہی ہے اس کے پاس دعائے قنوت، وہی ہے اس کے پاس ایمان مجمل مفصل. اس لیے کتنی ضروری ہوگی مکتب کی تعلیم. خیر دوستو، تو سب سے بڑا ہمارے اوپر چیلنج ہے وہ ہماری اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرنا، خصوصاً ہماری جوان بیٹیوں کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، کہیں وہ غیروں کے حوالے نہ ہو جائے. اتنا زیادہ بھوت سوار نہیں ہونے دینے کا سر کے اوپر. اگر ماحول نہیں مل رہا ہے تو اسکول چھڑوا دو 10 یا 12 کے بعد.